بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری یہ سیریز چل رہی ہے ان غذاؤں کے بارے میں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک تو وہ غذائیں ہیں جن کا انتخاب اپنے لیے ہم خود کرتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہمارے لیے انتخاب کرتا ہے، اور ایک وہ غذائیں ہیں جن کا ذکر خود رب ذوالجلال نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ تو یقیناً جن غذاؤں کا انتخاب اللہ کریم نے کیا ہے ان کے فوائد ان گنت اور بے شمار ہوں گے۔ اس لیے ہم ایک پوری سیریز کر رہے ہیں جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ غذاؤں کے فوائد تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی یہ 6ٹھی ویڈیو ہے جس میں ہم بیری کے فوائد بیان کریں گے۔ دوستو، اس درخت کو اردو میں بیری اور عربی میں سدرہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں جنتی پھل کے طور پر بھی آیا ہے، اور نبی پاک کے معراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے عند سدرۃ المنتہا کے الفاظ ہیں۔ یہ سدرہ بھی بیری کا ہی ایک درخت ہے جہاں تک فرشتوں کو جانے کی اجازت ہے۔ اگر اس پھل کے طبی فوائد کی بات کریں تو بیری کا پھل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سخت گٹھلی ہوتی ہے، گویا گٹھلی کے اوپر باریک سا گودا ہوتا ہے۔ یہ گودا نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ جہاں اس گودے میں بے انتہا شفائیں اللہ نے رکھی ہیں، وہاں اس کی گٹھلی بھی شفا سے خالی نہیں ہے۔ بیری کے درخت کی لکڑی الگ سے استعمال ہوتی ہے۔ 400-500 سال تک یہ لکڑی محفوظ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بیری کے درخت کا اوپر والا چھلکا انتہائی مفید ہوتا ہے اور کئی بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ بیر جلد ہضم ہونے والا پھل ہے۔ اس کے کھانے سے پیاس بجھ جاتی ہے، صفرا اور خون کے جوش کو تسکین بخشتا ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے تلف ہو کر بدستور خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ بیر کھائے جائیں تو یہ تبخیر معدہ پیدا کرتے ہیں۔ بیر اگر پکے ہوئے ہوں تو انہیں کھانے سے چہرے کے دانے اور دھبے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بیر کھانے سے دل کی دھڑکن کو سکون میسر آتا ہے۔ بیر قوت باہ کو بڑھاتے ہیں۔ بیر ہاضمہ بڑھاتے اور بھوک مٹاتے ہیں۔ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے بالوں کو دھوئیں تو بال نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جنگلی بیر بڑے لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ بیروں کو پانی میں گھوٹ کر پینے سے پیچش اور مروڑ جلد ہی رک جاتے ہیں۔ اسی طرح بیروں کو بھون کر کھائیں تو اس سے بھی پیچش فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ خشک بیر قبض کرتے ہیں اور ان سے معدے میں تبخیر بھی پیدا ہوتی ہے۔ پکے ہوئے میٹھے بیر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، بصارت بڑھتی ہے۔ بیری کے پتوں کے جوشاندے سے سر دھونے سے سرسام، بخار اور سر درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ بیر کھانے سے جسم کے زہریلے مادے بخوبی خارج ہوتے ہیں۔ کچے بیروں کو اچار میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ اچار لذیذ ہوتا ہے، اور نرم اور پکے ہوئے بیر جیم اور مربع بنانے کے کام آتے ہیں۔ بیری کے تنے پر کٹ لگا کر وہاں سے جو گوند نکلتا ہے وہ بہت زیادہ چپکنے والا ہوتا ہے۔ اس گوند کو کئی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بیری کے پتوں کا جوشاندہ کئی حوالوں سے جراثیم کش ہوتا ہے، اسی لیے شاید بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے مردوں کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ بیری کے پتوں کا گاڑھا جوشاندہ روزانہ پینے سے انسانی تلی کے ورم اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بیری کے پتوں کا جوشاندہ پینے سے انسانی طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ ایک انتہائی سستا اور کم قیمت پھل ہے۔ آج جب کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور مہنگے پھل عام انسان کی قوت خرید سے باہر ہیں، ایسے میں یہ ایک عام سا مل جانے والا پھل جسمانی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اور بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے ایک سستا ترین ٹونک ہے۔ اس لیے جہاں سے بیر ملیں ان کو خریدیں، خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور شفا پائیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔